بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پانی کے لیے ایک مشک، ایک مطہرہ لوٹا یا سراہی جس کو طہارت وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس پر گوند چڑھایا گیا تھا، مٹی کے کئی مٹکے یا جام۔ کہا گیا ہے کہ شادی کے بعد ایک حاجت مند عورت نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سوال کیا تو آپ سلام اللہ علیہا نے اپنا شادی کا جوڑا اسے دے دیا۔ یوسفی غروی، محمد ہادی، مسوۃ التاریخ الاسلام، جلد 2 صفحہ 215۔ شادی کا ولیمہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا، میری بیٹی کی شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لیے یہ سنت ہو کہ شادی کے دن کھانا دیں، اس لیے جاؤ اور ایک بھیڑ اور 5 مد جو مہیا کرو تاکہ مہاجرین اور انصار کو دعوت دوں۔ بلال نے یہ سب تیار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا اپنے آگے رکھا۔ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوئے اور سب نے کھانا کھایا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو کچھ مقدار میں جو بچ گیا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک کیا اور بلال سے فرمایا کہ اس کھانے کو عورتوں کے پاس لے جاؤ اور کہو یہ کھانا خود بھی کھائیں اور کوئی بھی اگر ان کے پاس آئے تو اسے بھی اس کھانے سے دیں۔ ابن سعد طبقات، جلد 8 صفحہ 22۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ شادی کے ولیمے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آواز دی۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آئیں تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزدیک آ جاؤ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے نزدیک آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کو پکڑا اور جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، خدا کی قسم میں نے تمہارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہاری عزت کی اور اپنے خاندان کے بہترین فرد کو تمہارے لیے انتخاب کیا۔ خدا کی قسم تمہاری شادی ایسے فرد سے کر رہا ہوں جو دنیا اور آخرت میں سید و آقا اور صالحین میں سے ہے۔ اپنے گھر کی طرف جائیں۔ خداوند یہ شادی آپ کے لیے مبارک فرمائے اور آپ کے کاموں کی اصلاح فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے فرمایا، ایک برتن میں میرے لیے پانی لے آؤ۔ اسماء فوراً گئیں اور ایک برتن پانی کا بھر کر لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک چلو بھرا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سر پر ڈالا اور پھر ایک چلو بھرا اور آپ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پر ڈالا اور کچھ پانی آپ سلام اللہ علیہا کی گردن اور بدن پر ڈالا۔ پھر فرمایا کہ خدایا فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں، پس جس طرح ہر پلیتی کو مجھ سے دور کیا اور مجھے پاک و پاکیزہ کیا ہے اسی طرح اس کو بھی پاک و طاہر کر دے۔ اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ یہ پانی پئیں اور اس سے اپنے منہ کو دھوئیں اور ناک میں ڈالیں اور کلی کریں۔ پھر پانی کا ایک اور برتن طلب کیا اور علی علیہ السلام کو بلایا اور یہی عمل دہرایا اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح دعا فرمائی اور پھر فرمایا، خداوند آپ دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے نزدیک اور مہرباں کرے اور آپ کی نسل کو مبارک کرے اور آپ کے کاموں کی اصلاح کرے۔ ابن سعد طبقات، جلد 8 صفحہ 22۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں نقل مکان۔ شادی کے کچھ دن گزرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دوری مشکل ہو گئی، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو اپنے گھر میں ہی جگہ دی جائے۔ حارث بن نعمان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا،
جب وہ اس خبر سے آگاہ ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرے سب گھر آپ کے نزدیک ہیں، میرے نزدیک جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہی ہے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا مال آپ لے لیں اور اس سے بہتر ہے کہ یہ میرے پاس ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ شہیدی زندگانی فاطمہ الزہرا صفحہ 73۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی۔ یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل خاندانی، ازدواجی اور مشترکہ زندگی کی تشکیل میں اسلامی تہذیب و تمدن کے اصولوں اور معصوم پیشواؤں علیہم السلام من جملہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عملی زندگی اور سیرت کی پیروی کریں، کیونکہ اس خاندان کی مشترکہ زندگی میں ایسے قیمتی نکات پائے جاتے ہیں جو ایک ازدواجی زندگی کی تشکیل میں سب کے لیے سبق آموز ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مشترکہ ازدواجی زندگی سے چند نکات ہمیں درس کے طور پر نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، بہترین میاں بیوی۔ شادی کے بعد جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئیں تو ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے بھرے ہوئے ایک ظرف کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اس ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد گرامی حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، آپ نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا ہے؟ آپ نے جواب دیا نعم العون علی طاعت اللہ۔ زہرا سلام اللہ علیہ خدا کی عبادت اور اطاعت کے سلسلے میں بہترین مددگار ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے سوال کیا کہ علی علیہ السلام کیسے شوہر ہے؟ تو آپ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا خیر بآل علی، علی بہترین شوہر ہیں۔ یہ سننے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، ابن شہر آشوب، جلد 3 صفحہ 356۔ نمبر 2، شادی کی رات راہ خدا میں بخشش و انفاق کرنا۔ شادی کی رات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخت جگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک نئی قمیض دی تاکہ وہ اسے اس رات پہن سکیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔